علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے یہ سمجھا اور یہ سیکھا کہ اذان اور اقامت کے کیا احکام ہیں اور اذان کا طریقہ کار کیا ہے اور کہاں کہاں اذان کہی جا سکتی ہے۔ اب کے سبق میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے اور 5 وقت کی جو نماز ہے اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات نوٹ کر لیں اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، کہ نیت کے بغیر کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں ہے تو ثواب بولو نہیں ملے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو غور سے سنیں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، یہ میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، آپ بتا سکتے ہیں میں نے کس لیے اٹھایا ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ یہ اٹھایا ہے میں نے امامہ سیٹ کرنے کے لیے یا ویسے اشارہ کرنے کے لیے، یہ میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے تو میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں، اور نیت جیسی ہوگی عمل کا ثواب ویسا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نیت دل میں ارادہ یہ رکھتا ہے کہ بھائی میں نماز پڑھوں اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو تو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا، وہ ریاکاری ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں، دکھلاوا کہتے ہیں۔ اچھا، کس کس چیز کی نیت کرنی ہوتی ہے نماز میں؟ سب سے پہلے نماز کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 1، نماز کی نیت کرنی ہوتی ہے، عبادت کی۔ دوسرے نمبر پہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ عبادت کس کے لیے کر رہا ہے، اس کا ارادہ بھی دل میں ہونا چاہیے، یہ ہوگا تو ثواب ملے گا۔ تیسرے نمبر پر سنت پڑھنا چاہ رہا ہے، فرض پڑھنا چاہ رہا ہے، وتر پڑھنا چاہ رہا ہے، نفل پڑھنا چاہ رہا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ اس کا بھی ارادہ دل میں ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ وقت ہے، کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی ارادہ دل میں ہونا چاہیے۔ دوبارہ سنیں اور سمجھیں، عبادت کر رہا ہے اس کی نیت، کس کی کر رہا ہے اس کی نیت، کس وقت کی کر رہا ہے اس کی نیت، سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، کیا ہے، وتر ہے، اس کی نیت۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، منہ کدھر کیا ہے اس کی نیت، اکیلا پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی نیت۔ اب یہ ساری نیتیں دل میں ہوں، ارادہ دل میں ہو، اس کو پتا ہو میں کیا کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، منہ کدھر ہے میرا، قبلے کی طرف، اس کی بھی نیت کرے، وہ کون سے وقت کی پڑھ رہا ہوں اس کی بھی نیت کرے۔ تو نیت اگرچہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن
جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی آسانی کے لیے اردو میں ایک نیت کی عبارت بنا دی گئی تاکہ وہ اس عبارت کے مطابق، اس جو اردو عبارت ہے اس کے مطابق اپنے دل کا ارادہ بھی سیٹ کر لیں۔ اب وہ کیسی عبارت بنی سنیں۔ نیت کرتا ہوں نماز کی، 2 رکعت نماز فرض، واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت نماز فجر، منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں کہ نہیں آئی؟ آ گئی نا۔ تو یہ اردو میں آسانی کے لیے اس لیے کیا، یہ فرضوں کی جگہ سنت کر لیں، اگر سنت پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ لیں، نفلوں کے لیے یہ فرضوں کی جگہ نفل ذکر کر لیں۔ اچھا اب نیت ہوگی۔ نیت یہ یاد رہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر نیت فرض کی ہے تو پڑھ نفل رہا ہے تو فرض ہوں گے، نفل نہیں ہوں گے۔ نیت نفل کی ہے تو زبان سے اگر فرض کہہ دیا، ارادے دل میں نفل تھے تو وہ نفل ہوں گے، فرض نہیں ہوں گے۔ یہ نیت کا مسئلہ تھا، اس کو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسی طرح نماز جنازہ کی اگر نیت ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ، اس میں تکبیروں کی بھی نیتیں کرنی ہے۔ نماز کون سی ہے؟ نماز جنازہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ثنا اور درود کس کے لیے ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس جنازے میں دعا کس کے لیے ہے؟ حاضر یا حاضرہ میت کے لیے۔ منہ کدھر ہے؟ خانہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ یہ نیت ہے، اور ان کو دل میں حاضر کرنا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ آسانی کے لیے تھا۔ اب رکعتیں کتنی ہیں؟ فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں۔ کتنی ہیں بولیں؟ 4۔ 2 سنتیں اور 2 فرض۔ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ کون سی سنتیں؟ سنت مؤکدہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری مؤکدہ سنت کو ترک کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور فجر کی سنتوں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں فجر کی سنتیں رکھ دی جائیں، تو فرمایا فجر کی سنتوں کا وزن زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ فجر کی سنتیں، سبحان اللہ۔ یہ کون سی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ۔ مؤکدہ سنت وہ ہوتی ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب کے برابر، تقریباً واجب کے قریب ہوتا ہے۔ 2 فرض ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ظہر کی نماز ہے، اس میں 12 رکعتیں ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 12۔ پہلی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ، اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ یہ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 12۔ کس نماز کی؟ ظہر کی۔ عصر کی جو نماز ہے اس کی 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر مؤکدہ۔ یہ پڑھ لی جائیں تو ثواب ہے، نہ پڑھ لی جائیں تو گناہ نہیں ہے، ان کا چھوڑنا گناہ نہیں ہے۔ 4 فرض ہیں۔ عصر کی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 8۔ مغرب کی نماز میں 3 فرض ہیں اور 2 سنت مؤکدہ ہیں اور اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 17۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 17۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 17 رکعتیں۔ 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پڑھ لی جائیں تو ثواب ہے، نہ پڑھی جائیں تو گناہ نہیں۔ اس کے بعد 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر ہیں، اس کے بعد پھر 2 نفل ہیں۔ یہ وتر کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وتر جو نماز ہے وہ واجب نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟
فرض کے بعد درجہ ہوتا ہے واجب کا، ٹھیک ہے، واجب کے بعد درجہ ہوتا ہے سنت مؤکدہ کا، اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کا یا نفل کا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تھی تعداد۔ اب جمعے کے بارے میں بھی بتا دیا جائے کہ جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 14۔ کتنی رکھتے ہیں؟ 4 سنتیں ہیں پہلے مؤکدہ، اس کے بعد 2 فرض ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنتیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، زیادہ قول یہی ہے کہ وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ یہ 14 رکعتیں ہوگی، 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل۔ تو یہ تعداد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، اور نیت کے بارے میں وہ حضرات، جن حضرات نے پچھلا سبق یا پچھلے اسباق نہیں سنے وہ یوٹیوب پہ لازمی سنیں، اور ادھر سے اگر کوئی درس مسڈ ہو جائے، رہ جائے، تو اس کو لازمی سنا کرو۔ ہماری کوشش ہے کہ ماہ رمضان شریف میں کافی حد تک علم دین جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں، تو اللہ کریم ہم سب کو علم دین سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔